یزیدی فضل کی سگی بیٹیاں کھلے بال سامنے کیے ہوئے ہیں اور فضل یزیدی ان کو گشتیاں شمار کر رہا ہے۔ میری دھیاں دو سکولے پچھلی بیوی دی مینو اگلے دن ایک بندے نے آن کے دسیا تیریاں دھیاں استانیاں بن گئی۔ میں کیا آج تو بعد میں ہاں اس تو پہلا میں گیا گھر اتنے پیچھے میں کہ یار عزت کا ساتھ ہے کہ چلو مت کوئی انہوں عقل موت آ جائے تو میں آخری خرچہ خرچہ دے کے بیاہ کر کے جان چھڑانا اپنی۔ میں بیٹھا تو میری دھی ایک جی بال نہیں سکدیاں میں گشتیاں سکولنا میں گیند کرکٹ کھیڈن والے کرکٹ کھیڈن والیاں میں ویخ کے میں کیا مراد ہے یہ کی ہوتا ہے پیا یہ گھر چ بیٹھیاں تے گھر والیاں تے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا بھی کرکٹ کی ہوتی۔ پھر میں آن کے بشیر ہونا پوچھا میں خبر نہ مراد ہو میں کڑی نو اج ویک آیا تو یہ کی بشیر مینو آخیا برا نے عمر دے مامے نے آبے نے انہیں آخیا وہ 12 کی کھڑی نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، روشن یزیدی کے لیے قسط نمبر 3 حاضر ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ توریہ کی تعریف اپنے جھوٹوں پر منطبق کر کے خفیہ قرینہ بتائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فضل یزیدی نے ایک بد مذہب مناظر کے کہنے پر تجدید ایمان کر کے کلمہ پڑھا، جواب دے۔ نمبر 3، حدیث اول من یبدل سنتی کے موضوع حصے کی جگہ اصل جملہ بتائے اور حدیث کو مکمل کرے۔ نمبر 4 سوال، اپنے دعوے کے مطابق معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے۔ جواب نہ بن پڑا تو یہ کہہ دیا کہ مروان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کیا تقریب تام ہو گئی؟ تو جاہل کو تقریب کا پتہ نہیں ہے، یہ قصداً جھوٹ بول رہا ہے، دعویٰ کچھ دلیل کچھ۔ سوال نمبر 5 کہ شکل عروسی کی تعریف کرو، جواب ندارت۔ سوال نمبر 6 کہ فضل یزیدی نے کہا کہ یزید مستحبات کو تبدیل کرتا تھا نہ کہ سنتوں کو۔ روشن یزیدی نے اس کی نفی کی۔ یزیدی اپنی تحریری شکست روانہ کر، ہم فضل یزیدی کا قلب روانہ کریں گے۔ نمبر 7 سوال تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تو یزید کے خلاف خروج کی علت فسق یزید ہی متعین فرما رہے ہیں۔ جواب نہ بن سکا تو کہا یہ تقلید ہے، تحقیق نہیں۔ ذرا دونوں کی تعریفیں کر کے یہاں چشمہ تو کرو، ورنہ مکفر عرب و عجم بھی مقلد ہی رہیں گے، تمہارا اس کو محقق کہنا سراسر جھوٹ ہوگا۔ نمبر 8 سوال کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عدم بیعت کو رخصت فرما رہے ہیں، تو جواباً روشن یزیدی نے اعلیٰ حضرت سے بڑھتے ہوئے بڑھ ماری کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عدم بیعت عزیمت تھی نہ کہ رخصت۔ اب ایک سوال تو یہ ہے کہ بقول تمہارے جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے یزید کی بیعت کی، ان کا عمل عزیمت تھا یا کچھ اور؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان قرآن سے رخصت کی دلیل دے رہے ہیں، تمہارے پاس اس کو عزیمت کہنے کی کون سی نص قطعی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اس کو رخصت فرما کر سچے ہیں یا تم یزیدی عزیمت کہہ کر؟ نمبر 9 سوال کہ فضل
یزیدی اپنے رسوائے زمانہ رسالہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی گستاخیاں صریح کر چکا ہے، جن کی ہم بالتفصیل نشاندہی کر چکے ہیں۔ ان کا جواب کون دے گا؟ نمبر 10 کہ رسم المفتی کی کون سی کتاب میں ہے کہ فیصل عوام الناس ہوں گے، جس کا دعویٰ فضل یزیدی نے کیا ہے؟ نمبر 11 بریلی شریف مرکز اہل سنت کے علماء کرام تو ان چیلوں کو یزید کی ناجائز اولاد کہہ کر ہماری تائید کر رہے ہیں، اور ان یزیدیوں کو حرام الدہر، کلاب النار، مردود زمانہ کہہ کر مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ یزیدی سامنے کیوں نہیں آتے؟ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 12 سوال کہ بار بار ہمارے چیلنج کو قبول کرنے کے باوجود دونوں کلپوں کے حکم مقرر کر کے فیصلہ کیوں نہیں کرواتا، جبکہ فضل یزیدی فقیر کے کلپوں کو عدم تیاری والا اور اپنے کلپوں کو 5 سالہ تیاری کے بعد جاری کرنے کا دعوے دار ہے۔ نمبر 13 کہ روشن یزیدی نے کتاب فجر منیر کو دبر منیر کہا، اس پر فضل یزیدی کا فتویٰ روانہ کیوں نہیں کیا؟ نمبر 14 کتاب فجر منیر میں آیات بینات من القرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن یزیدی نے دوبر کہا، یہ کہنا کفر ہے یا نہیں؟ نمبر 15 روشن یزیدی نے قرآن و حدیث کو معاذ اللہ دوبر کہا اور اپنا کفر چھپانے کے لیے کتابوں کے نام بگاڑنے پر قیاس کیا۔ یہ کون سا قیاس ہے؟ اور قرآن و حدیث کی توہین کو بد مذہبوں کی کتابوں کے نام بگاڑنے پر قیاس کرنا، یہ بھی بتاؤ کون سا قیاس؟ نمبر 16 سوال کہ فضل یزیدی نے دعویٰ کیا کہ مرزائیوں کو کافر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 17 یزیدی فضل کی سگی بیٹیاں کھلے بال سامنے کیے ہوئے ہیں اور فضل یزیدی ان کو گشتیاں شمار کر رہا ہے اور ہمیں فون پر تانے دے رہا ہے۔ کیا اپنے گھر جیسا ہی انقلاب لائے گا جس پر خود اس کے پیر خانہ سے بھی غلاظت پھینکی جا رہی ہے؟ نمبر 18 روشن یزیدی نے کہا کہ نورانی صاحب امام نہیں، حضرت کبیر امام انقلاب تھے۔ بقول فضل یزیدی پیر صاحب کی صاحبہ فراش گندی رگ تھیں اور آج تک وہاں چکلے چل رہے ہیں۔ کیا اسی کا نام انقلاب ہے اور ایسا ہی انقلاب لاؤ گے؟ نمبر 19 روشن یزیدی نے کہا کہ یہ نفی حدیث ہے اور عمل اس بات کا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے جان چھڑانے کا، ورنہ بتاؤ نفی حدیث کیسی اور اس بات عمل کیسے؟ نمبر 20 روشن یزیدی نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو سب کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سب کا معنی بیان کریں اور بتائیں کہ معاذ اللہ وہ کون سے الفاظ تھے۔ مزید یہ بتائیں کہ امام حسن راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ مروان کو سب بھی کریں اور اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں۔ کیا یہ قرین قیاس ہے؟ کیا تم فضل یزیدی کو سب و شتم کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ الحمدللہ علماء تو تمہاری شکست دیکھ چکے تھے، اب تمہارے جھوٹوں کی وجہ سے اور لایانیوں کی وجہ سے عوام الناس پر بھی تمہاری شکست واضح ہو گئی۔ یہ ہیں وہ اور ان جیسے 20 سوالات
جن کے جوابات سے پوری ذریت یزیدی مبہوت، لاجواب، عاجز، بحر طغیان میں غوطہ ہو کر غلیظ گالیوں کی گردان رٹ کر سب و شتم کر رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ سچ فرمایا تھا اسلاف نے کہ جب فریق مخالف گالیوں پر اتر آئے تو سمجھ لینا اس کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ رہا تمہارا فقیر کو بوڑھے ہونے کا تانا دینا تو فارسل الیہ زوجتک ثم اسألھا بعد الدقیقۃ العشرہ عن شبابی و شیبتی، یہ تمہاری برات والی یخ کا جواب ہے۔ کل میاں حجام مونگتے پھرتے تھے سر، آج اس کوچہ میں خود ان کی حجامت ہو گئی۔ عبدالحمید چشتی، خانیوا۔